اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں سیدی رسول اللہ پر کثرت سے درود شریف بھیجیے۔ سیدی کے تشریف لانے کی خوشی مدینے کی بچیوں سے شروع ہوئی، جنہوں نے پہلی مرتبہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا پڑھ کر قیامت تک امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ جب سیدی تمہارے پاس تشریف لائیں تو یہ شکر کا وقت ہے جب تک دنیا میں دعا کرنے والے باقی ہیں۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، ہم پر شکر واجب ہے جب تک دنیا میں دعا کرنے والے باقی ہیں۔ تو درود شریف کی کثرت رکھیں کہ درود شریف آپ صرف سیدی رسول اللہ پر نہیں پڑھ رہے، سیدی رسول اللہ کے صدقے آپ ان کی امت میں شامل ہیں اور آپ درود شریف اپنے اوپر پڑھتے ہیں۔ یہ سیدی نے احسان فرما دیا اپنی امت کے لیے، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ حقیقت میں سیدی نے یہ کرم اور احسان فرما دیا کہ جب تم سیدی پر درود شریف پڑھتے ہو تو سیدی اس درود شریف میں، اس برکت میں، اس دعا میں تم کو بھی شامل کر لیتے ہیں اپنے ساتھ۔ حقیقت میں آپ درود شریف سیدی رسول اللہ کے لیے تو دعا کرتے ہی ہیں، لیکن اپنے لیے بھی کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی کرتے ہیں، اپنی جان کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے سیدی رسول اللہ کی وہ حدیث شریف جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ سے صرف میرے لیے طلب کرو، یعنی درود شریف پڑھتے رہو، تو اللہ تم کو وہ کچھ بھی دے گا جو تم طلب نہیں کرتے اللہ سے۔ ربیع الاول کے حوالے سے یہ چھوٹا سا پیغام آپ کے لیے تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، دوسرے موضوع کی جانب، جو آج کے دور کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے دین کو تباہ کر دیں، اللہ کی حکمت، اللہ کی پلاننگ، اللہ کے رازوں کو ختم کر دیں۔ اس کے لیے یہ افواہیں استعمال کرتے ہیں، سازشیں استعمال کرتے ہیں، مکر استعمال کرتے ہیں، دھوکہ استعمال کرتے ہیں، مگر اللہ تو اپنے دین کو نافذ کر کے ہی رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ حقیقت یہی ہے، آج بھی جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ غزوہ ہند کی تیاری کرو تو آپ کو کافروں والے جواب سننے کو ملتے ہیں۔ پہلے اپنے ملک کی فکر کر لیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ غزوہ ہند لڑیں، غزوہ ہند لڑنے کے لیے معیشت ٹھیک نہیں ہے ہماری، ہم کیسے جنگ کریں گے، دشمن تو بہت طاقتور ہے، وہ تو چاند پر پہنچ گیا۔ یہ سب کافروں والی باتیں ہیں۔ جب کوئی شخص ایسی بات منہ سے نکالے تو اس وقت وہ کفر کے زیادہ نزدیک ہے ایمان کے مقابلے میں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی نے تشریف لانا ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ ہونا ہے، بہت بڑی بڑی جنگیں دنیا میں ہونی ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان مارے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کوا اڑتے اڑتے تھک جائے گا لیکن بیٹھے گا تو لاشوں پر بیٹھے گا۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ نے تشریف لانا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دجال نے آنا ہے اور وہ دنیا میں اپنے دجال کا نظام نافذ کرے گا اور انسانیت کو غلام بنائے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی اور ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، جس کو وہ جہنم دکھائے گا وہ جنت ہوگی، جس کو وہ جنت دکھائے گا وہ جہنم ہوگی، اور لوگ بھاگیں گے اس کی جہنم کی جانب، بھاگیں گے جو اصل میں جہنم ہے جس کو لوگ جنت سمجھیں گے۔
اور یہ بھی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ آخر میں فلسطین کے علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور یہ بھی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ آخر میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، جس کی بشارت سیدی رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ آخری دور میں ایک مرتبہ پھر اللہ کی زمین پر اللہ کی خلافت نافذ ہو جائے گی۔ کوئی مسلمان ان عقائد پر شک نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ سب کچھ جو اللہ کرے گا تم سے پوچھ کر کرے گا؟ کہ اللہ تمہاری رائے لے کر کرے گا؟ اللہ تمہاری مرضی کے مطابق چلے گا؟ یا اللہ صرف اپنے فیصلے نافذ کرے گا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا رہے؟ جب تم کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے تو منہ سے یہ کفر کے کلمات کیوں نکالتے ہو کہ کون لڑے گا، کیسے لڑیں گے، ہم کیسے لڑیں گے، ہماری تو معیشت ٹھیک نہیں ہے؟ بابا اقبال نے فرمایا تھا کہ برطرز اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی۔ زندگی کی جو حقیقت ہے وہ معیشت اور پروفٹ اور لاس اور فائدے نقصان سے بہت بلند ہے۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ کبھی زندہ رہنا پڑتا ہے اللہ کے دین کے لیے، کبھی اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے۔ ہر وقت معیشت نہیں روتے رہتے، ہر وقت یہ ماتم نہیں کرتے رہتے کہ ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم اپنی عزتیں لٹوا رہے ہیں، اسی لیے ہم سیدی کے رسول اللہ کے دین کی بے عزتی برداشت کر رہے ہیں، ہماری تو معیشت کمزور ہے۔ جب لعنت پڑ جاتی ہے کسی قوم پر تو وہ معیشت کا رونا روتی ہے۔ کیا خلفائے راشدین کی سیدی رسول اللہ کے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھے؟ کیا خلفائے راشدین کی تلواروں کے نیام پھٹے ہوئے نہیں ہوتے تھے؟ کیا وہ بھوکے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ سیدی رسول اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے تو کبھی معیشت کا رونا نہیں رویا۔ کیوں تم اپنے آپ کو ان ظالموں میں شامل کرتے ہو جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، جن کو اللہ کافروں میں شامل کر دیتا ہے کہ اللہ تو اپنا دین نافذ اور غالب و قائم کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا برا کیوں نہ لگے، چاہے تم کو کتنی بری لگے یہ بات کہ غزوہ ہند تم نے لڑنا ہے، چاہے یہ بات کتنی بری لگے تم کو کہ تم کو جان و مال کی قربانیاں دینی پڑیں گی، چاہے یہ بات کتنی بری تم کو لگے کہ اللہ تم کو بھوک اور خوف سے آزمائے گا۔ جو مرضی تمہیں برا لگتا رہے، تم کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اللہ کو اپنی مرضی پر نہیں چلانا۔ تمہاری خواہشات نفس پر اگر یہ کائنات اور نظام چلنے لگے تو درہم برہم ہو جائے گی ہر چیز۔ اللہ اپنے فیصلے خود کرنے والا ہے۔ ایک مومن کا کام ہے کہ خود ہی کا ترجمہ ہو جائے اور خدا کا رازدار ہو جائے اور خدا کا کارساز ہو جائے۔ کتنے مسلمان ہیں جو غزوہ ہند کے لیے تیار ہیں؟ یہ تو ہونا ہے۔ جو بڑی بڑی نشانیاں آخر الزمان کی بتائی گئی ہیں اس میں غزوہ ہند سب سے پہلی ہے۔ اس کے بعد وہ ایونٹ شروع ہوں گے جن کے بارے میں تمام دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ پہلے غزوہ ہند ہے۔ تمام احادیث مبارکہ فرما رہی ہیں کہ اس غزوے کے اندر وہ وجود شامل ہوں گے جن کو آگے اللہ نے امام مہدی کی ڈیوٹی دینی ہے۔ فرمایا سیدی نے کہ خراسان کی جانب سے تم وہ پرچم اٹھتے دیکھو جو بزرگ سبز ہلالی پرچم ہیں گہرے سبز رنگ کے، ان لشکروں میں تم شامل ہونا کہ اس میں امام ہوں گے، امام مہدی ہوں گے۔ ظاہر نہیں ہوں گے، ظاہر ان کا اعلان خانہ کعبہ میں ہوگا جب اولیاء چاہیں گے، جب اللہ چاہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں وہ ایک وجود تو ہے، وہ آسمان سے پیراشوٹ سے تو نہیں اتریں گے۔ وہ ایک وجود ہے جو دنیا میں ہے جن کو اقبال نے کہا تھا ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار، وہی مہدی وہی آخر الزمانی۔ اللہ نے کسی اللہ کے ولی سے، کسی وقت کے فقیر سے، درویش سے ڈیوٹی لینی ہوگی تو اس کے اوپر وہ سب کچھ نازل کر دے گا ایک رات میں۔ فرمایا اللہ ان کو ایک رات میں درست کر دے گا۔ یہ حدیث شریف میں سب لکھا ہوا ہے۔ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں گے، اللہ ان کو ایک رات میں درست کر دے گا اس ڈیوٹی کے لیے جو ڈیوٹی ان کو دی جائے گی۔ ان لشکروں میں جو خراسان کی جانب سے اٹھیں گے سب ہلالی پرچم والے، ان میں تم امام مہدی کو تلاش کرنا۔ اس کے بعد ملحمۃ الکبریٰ ہے، بڑی بڑی جنگیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا ظہور ہے۔
اس سے پہلے دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا. دجال پوری طاقت کے ساتھ پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑ رہا ہوگا, جو تم آج دیکھ رہے ہو جو ہو رہا ہے, جس کا آغاز اس کورونا سے ہو گیا تھا, جب پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا کے زہریلے ٹیکے لگا کر یہ اب خدائی میں دخل دینے لگے ہیں. ہر فرعون کی طرح یہ دجال بھی اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگتے ہیں. یہ تصادموں کا, اب آنے والا تمام وقت تصادم کا ہے اور جنگوں کا ہے. امام مہدی صرف تلوار لے کر آئیں گے, وہ مذاکرات اور مصالحت کرنے نہیں آئیں گے. تمام احادیث اٹھا کے دیکھ لو. ملحمۃ الکبریٰ بڑی جنگ کو کہتے ہیں. وہ امن کا زمانہ نہیں ہوگا, تلواروں کا زمانہ ہوگا, جنگوں کا زمانہ ہوگا. عالمی جنگیں ہوں گی, ایٹمی جنگیں ہوں گی, بھوک اور قحط کا زمانہ ہوگا. ظاہر ہے تم تو یہ سب نہیں چاہتے, تم تو کیریئر چاہتے ہو, تم تو یورپ جا کے آباد ہونا چاہتے ہو, تم تو پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہو, تم تو معاشی خوشحالی تلاش کر رہے ہو. تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا کیریئر اچھا ہو, تمہارے پاس کاریں اچھی ہو, تمہارے پاس گھوڑے اچھے ہو, تمہارا گھر اچھا ہو, تمہارا پلاٹ اور زمینیں تمہارے پاس ہو. اس کے علاوہ تو تم کوئی خطرہ, کوئی رسک لینا ہی نہیں چاہتے. اس کے علاوہ تو تم کوئی قربانی دینا ہی نہیں چاہتے. تم تو اس بات کے اوپر ماتم کرتے ہو کہ چینی کیوں مہنگی ہو گئی اور بجلی کا بل کیوں زیادہ, یا تمہاری زندگی کا مقصد ہی صرف یہی ہے. تم نے کبھی اس بات کے لیے ماتم نہیں کیا کہ فلسطین یہودیوں کے پاس کیوں ہے, بیت المسجد, بیت الاقصی, مسجد الاقصی, بیت المقدس, قبلہ اول یہودیوں کے پاس کیوں ہے. تم نے کبھی اس بات پر ماتم نہیں کیا کہ 1 کروڑ مسلمان کشمیر کے یہودیوں کے پاس کیوں ہے. تم نے کبھی اس بات پر ماتم نہیں کیا, جلوس نہیں نکالے, جلسے نہیں کیے کہ ہندوستان بھارت میں روز مسلمان بچوں کی آبرو روزی ہو رہی ہے, ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں, ان کو گھروں سے اغوا کیا جا رہا ہے. تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تمہیں اس طرف فرق پڑتا ہے کہ تمہارا بجلی کا بل زیادہ کیوں آیا. تو سمجھ لو کہ تم وہ لعنتی لوگوں میں شامل ہو جن پر اللہ کہتا ہے یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا, اللہ تم کو بدل کے رکھ دے گا, تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. تم جیسے لوگ ہو جن سے اللہ سوال کرتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تم کو, کہ جب زمین میں یتیم, بیوہ اور مساکین کمزور لوگ پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے مددگار پیدا فرما اور ہمیں زمین سے نکال, تو تم لوگ زمین سے چپک کے رہ جاتے ہو. ثاقلتم فی الارض, تم زمین سے چپک کے رہ جاتے ہو, ہلتے نہیں اپنی جگہ سے. تمہیں تو حکم دیا گیا تھا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم, ہلکے ہو یا بوجھل, چاہے تم پہ ذمہ داریاں ہو یا ذمہ داریاں نہ ہو, جب سیدی رسول اللہ پکارے تو نکلو اپنے گھروں سے سیدی کے دین کی حفاظت کے لیے. اور تم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف یہ بنا لیا کہ تمہاری معیشت کیسی ہے, اس کے آگے تم کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. پوری قوم اوپر سے لے کے نیچے تک سیدی رسول اللہ کی امت کو کتوں کے آگے ڈال دیا. کبھی IMF سے بھیک مانگ رہے ہیں, کبھی ورلڈ بینک سے بھیک مانگ رہے ہیں, کبھی سود پہ تجارت اور قرضے لے رہے ہیں, کبھی صرف اس لیے کہ معیشت ٹھیک ہو جائے. حالانکہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم اگر سود اور ربا کو ترک کر دو, کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ ہے, تو وہ تم کو ایسی ایسی جگہوں سے خزانے عطا کرے گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب, اگر تم اللہ سے تقوی اور محبت کا راستہ اختیار کرتے, اللہ تمہارے لیے راستے نکال دیتا اور تم کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا جہاں سے تم گمان نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے کیا خزانے تمہیں نہیں دیے ہوئے زمین میں, تم جہاں پاؤں مارو اللہ وہاں سے خزانے نکال کے تمہیں دے گا. ایک دفعہ تم نیت تو کرو کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالت جنگ کے ذریعے, سود اور ربا کے ذریعے, کفر کی غلامی کے ذریعے معیشت ٹھیک نہیں کریں گے, بلکہ اللہ اس کے دین کو نافذ اور غالب اور قائم کرنے کی نیت کے ساتھ اپنی معیشت, اپنی ثقافت, اپنی تہذیب, اپنا ایمان دیکھیں گے. اللہ نے دنیا میں جو فیصلے کرنے ہیں, ایون کافر جو فیصلے کر رہے ہیں, یہ جو کورونا دنیا میں آیا, لاک ڈاؤن لگایا, فیس ماسک لگائے, تم کو زہریلے ٹیکے لگائے, کیا تم سے پوچھ کے کیا سب کچھ کافروں نے؟ کیا حیثیت ہے تم سب کی؟ کافروں کا دل چاہتا ہے تم کو
ادھر سے دھکیلتے ہوئے آتے ہیں اس طرف لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے دھکیلتے ہوئے آتے ہیں پھر اس طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کیوں نہیں اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی غلامی میں دیتے؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق تیار کر لیتے؟ کیوں نہیں نیت کر لیتے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سپاہی ہیں؟ ان صلاتی و نسکی محیائی ومماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا میرا مرنا، نمازیں ہماری قربانیاں سب کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے۔ کیوں اس شخص کی طرح بنتے ہو جس کے بارے میں قرآن نے مثال دی ہے کہ کتے کی طرح ہے، اس کو ڈانٹو تب زبان نکال کر ہکلاتا رہتا ہے، اس کو چمکارو تب زبان نکال کے ہکلاتا رہتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک ہیں، کنفیوز لوگ ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، بیچ میں لٹکے کھڑے، نہ اللہ کے دین کی طرف جاتے ہیں نہ کفار کی طرف صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جا کے بیچ میں پریشان منافقوں کی طرح، جب سمجھ نہیں آ رہی جانا کس طرف۔ آج اگر امام مہدی آ گئے، مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے اور کتنے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تم میں سے کتنے ہیں جو ان کو پہچانیں گے؟ آج عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، آج دجال آ گیا، تم کیسے پہچانو گے کہ یہ دجال؟ وہ تو بڑا خوشنما بن کر آئے گا، بڑی جنت لے کر آئے گا، وہ تو پوری جنتیں اور معیشت اپنے ساتھ لے کر آئے گا، دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی کس سے ہماری معیشت ٹھیک ہوتی ہے۔ تم کیسے پہچانو؟ کیا ذریعہ ہے تمہارے پاس؟ ساری زندگی پڑھتے چلے آئے، امام مہدی بھی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور دجال بھی ہوگا اور ملحمۃ الکبریٰ بھی ہوگا، لیکن جب یہ سب کچھ ہوگا تو تم کہاں ہوگے؟ تم کیسے پہچانو گے؟ کیا تیاری ہے تمہاری کہ تم امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے؟ اس وقت تم کدھر ہوگے؟ کن کی فوجوں میں ہوگے؟ اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہوگے کہ ہم غزوہ ہند نہیں لڑتے، ہماری معیشت کمزور ہے، ہم امام مہدی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہماری معیشت کمزور ہے، اپنی سنبھالیں، اوروں کی کیا، تو اپنی نبیڑ تنو ہورا نال کی، پہلے اپنے ملک کو ٹھیک کر لیں، ہم دوسروں کی مصیبت کیوں اپنے سر لیں، کیا مسلمان دنیا کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے؟ یہ سارے کفر کے جملے روز سنتے ہیں آپ، اور یاد رکھو جو یہ جملے بول رہا ہے وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے اس وقت اور کفر میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ اس قوم کے جملے ہیں جس نے ہلاک کر دیا جانا ہے۔ یہ مجاہدوں کے شیروں اور دلیروں کے جملے نہیں ہیں، یہ ان کے جملے نہیں ہیں جو سیدی رسول اللہ کے ساتھ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، جن سے اللہ کام لے گا، جو غزوہ ہند لڑیں گے، جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، جو خراسان والے لشکر میں شامل ہوں گے، جو پلٹ کر آئیں گے تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے اور پھر ان کے ساتھ دجال کو ختم کریں گے۔ یہ جملے ان لوگوں کے نہیں ہیں۔ تو تم کس جماعت میں شامل ہوتے ہو؟ فیصلہ کرو۔ یہ خرافات اور بکواس کرنے میں کہ ہماری معیشت کمزور ہے، سیدی رسول اللہ کی امت لٹ جائے، ہم کیا کریں؟ یا اس جماعت میں شامل ہوتے ہو جو کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جو کافروں کو مخاطب کر کے کہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں جس خدا کی تم پوجا کرتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو اپنے پیروں تلے مسل دیتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ آئندہ تم کبھی بھی ہماری دعوت قبول نہیں کرو، اگر ہم بھی تمہیں اعلان کرتے ہیں کہ ہم کبھی تمہارے دجال کے نظام کو قبول نہیں کریں گے۔ لکم دینکم ولی دین، تم جاؤ جہنم میں اپنے مذہب اور عقیدے کے ساتھ، ہم سیدی رسول اللہ کے ساتھ کھڑے۔ کتنے مسلمان ہیں جو یہ بات فرعون کی، دجال کی اور وقت کے طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے ہیں؟ اپنا احتساب خود کرو، اپنا احتساب خود کرو، دیکھو کہ تم کیا یہ کفر کو کہہ سکتے ہو؟ کیا تمہاری زندگی اس کے مطابق ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، نہیں عبادت کرتا میں تمہاری، نہ تمہاری بل گیٹس کی سنوں گا، نہ ورلڈ اکنامک فورم کی سنوں گا، نہ UN کی سنوں گا، نہ تمہارے کفر کے نظام کی سنوں گا۔ لا اعبد ما تعبدون، میں صرف سیدی رسول اللہ کی سنوں گا اور اللہ کی محبت اور پیار اور اطاعت میں زندگی گزاروں گا۔ میرے لیے ان صلاتی و نسکی محیائی مماتی للہ رب العالمین، یہ مطلب ہے قل یا ایھا الکافرون کا۔ یہ انہی کافروں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ولو کرہ الکافرون، جو مرضی ناراض ہوتے رہے، خفا ہوتے رہے۔ آپ کو تو بشارت پہلے دے دی گئی ہے، غزوہ ہند کی بشارت بھی پہلے دے دی گئی ہے اور آنے والی تمام جنگوں کی بشارت دے دی گئی ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ بیچ میں تباہی اور مشکلیں اور پریشانیاں۔ غزوہ ہند کی فتح کی بشارت سیدی رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ یہ مسلمان لشکر بھارتی فوجوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے، پھر پلٹیں گے تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے۔
तुम कैसे बच सकते हो इन सारे वाकयात से? तमाशा देखते रहो कि हलाक कर दिए जाओगे। या तो सईदी रसूलुल्लाह की फौज में आ जाओ या दज्जाल की फौज में चले जाओ, और कौन सा रास्ता है तुम्हारे पास? बहुत से लोगों ने दज्जाल का रास्ता इख्तियार किया है, ये कहकर के इतना ताकतवर है हम लड़ नहीं सकते, शामिल हो जाते हैं उसके साथ जाके। जब तो पूरा इस्लाम और दीन छोड़ छोड़ कर ये लोग कुफर के इलाकों में आबाद हो रहे हैं जहां दज्जाल पूरे पंजे गाड़ चुका है अपने। याद रखो ये बात कि तुमको अल्लाह की मर्जी पर चलना है। अगर तुमने अपने आप को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तैयार न किया तो रोन दिए जाओगे। अल्लाह या तुमको बदल देगा, यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदर्रुहु शैया, तुम कुछ नहीं कर सकोगे अल्लाह का। या अल्लाह तुमको जलील ख्वार और रुस्वा करेगा, उस वक्त भी तुम कुछ नहीं कर सकोगे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह अपने नूर को, अपने दीन को, अपने मुजाहिदों को गालिब करके रहेगा, चाहे काफिरों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। और जाहिर है कि इस रास्ते में बहुत से शहीद होंगे, बहुत से होंगे जो इस रास्ते पर चलते हुए अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन में शामिल हो जाएंगे। उनके बारे में अल्लाह कह चुका है पहले, वमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर, हजारों लाखों करोड़ों ऐसे होंगे कि जो अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा कर दिखाते हैं, शहीद हो जाते हैं, जान कुर्बान कर देते हैं, तस्लीम जान कर देते हैं। और बहुत से हैं जो इस वादे के लिए, इस वादे को करके इंतजार कर रहे हैं, उनका जीना, उनका मरना अपने रब के लिए है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मैं इसीलिए मुजाहिद, मैं इसीलिए गाजी। तो क्यों नहीं अपने आप को इन खुश नसीबों में शामिल करते यार? क्यों शक में, तजब्जुब में पड़े हुए हो? क्यों सईदी रसूलुल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते हो? क्यों पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हो? क्यों सब हिलाली परचम को रुसवा करते हो? तुम्हारे अंदर ख्वाहिश नहीं पैदा होती कि अल्लाह मुझे इन सादतों में शामिल फरमाए जिसका अल्लाह ने, सईदी रसूलुल्लाह ने उम्मत से वादा फरमाया। अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह का वादा है, वादल्लाह लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात मिनकुम लियस्तग़फिरनकुम फिल अर्द, अल्लाह का वादा है ईमान लाने वालों से कि उनको जमीन में खिलाफत अता करेगा। तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि खिलाफत अल्लाह में नहजुन नबुवा की जिंदगी गुजारो, उसके अंदर जिंदगी गुजारो। तुम दज्जाल और कुफर के निजाम में जिंदगी गुजार रहे हो, खिलाफत अल्लाह में नहजुन नबुवा की खैर के अंदर जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश क्यों नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम सोचते भी नहीं हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी की प्लानिंग में कहीं है ही नहीं कि ये बड़े बड़े वादे जो सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाए, इसमें मेरा क्या किरदार है, मैं कहां हूंगा। तुम सोचते भी नहीं, तुम्हारे अंदर ख्वाहिश भी नहीं पैदा होती कि ग़ज़वा हिंद में शरीक हो, इमाम मेहदी के साथ खड़े हो, सैयदना ईसा के साथ हो जब वो दज्जाल को कत्ल कर रहे हो, जब दुनिया में खिलाफत अल्लाह में नाजुन नबुवा का निज़ाम बने। तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम इस सब खैर का हिस्सा बनो? नियत तो करो, नियत ही नहीं करोगे तो अल्लाह तुमको कैसे तलब? वो तो बच्चा जब तक रोए नहीं तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तुम रब से तलब तो करो ना कि मालिक मुझे इन सादतों का हिस्सा बनाए। तलब करोगे तो अल्लाह तुमको कभी ज़ाया नहीं करेगा। इसीलिए तुम आज नापाक पलीत जमहूरी सियासत के पीछे पड़े हो। कभी एक नापाक सियासतदान के पीछे जाते हो, कभी दूसरे के पीछे जाते हो, कभी तीसरा तुम्हें हाईजैक करके ले जाकर जहन्नुम के गड्ढे में गिराता है। इसी वजह से कि तुम सईदी रसूलुल्लाह के दीन पर आना नहीं चाहते। इसीलिए दज्जाल या के बाद दीगरे अपने अफवाहें भेज के, झूठ भेज के, प्रोपेगेंडा भेज के, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम, अपनी अफवाह से, अपने मकर से, अपने धोखे से, अपने दजल से ये तुमको अगवा करके ले जाते हैं। पे दर पे अगवा करते हैं, एक के बाद एक भेजते हैं शैतान को, तुमको अगवा करके ले जाता है, इसलिए कि तुम अपने आप को सैयदी रसूलुल्लाह से वाबस्ता नहीं करना चाहते। हालांकि तुमको कहा था फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन फ़िसाम लहा, एक दफा सईदी रसूलुल्लाह को थाम लो, ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं तुम्हारा। ये रबीउल अव्वल का महीना तुम्हें मिला है, अपने इस ताल्लुक को इस्तवार करो, सईदी के साथ एक जाती ताल्लुक कायम करो। अपनी सारी जिंदगी के मामलात में एक वक्त मुकर्रर रखो कम अज कम, जिसमें तुम दरबार नबवी पे हाजिरी दो और सईदी रसूलुल्लाह के दरबार पे जाओ, सलाम पेश करो, वैसे जैसे सईदना अबू बकर, सईदना उमर, सईदना उस्मान और सईदना अली पेश किया करते थे। सईदी के पास जाओ, उनके पास हाजिरी दो, तरखा जैसे तो सोचो कि तुम रोज़े पाक पे मस्जिद नबवी में गए हो और सामने खड़े होकर रोज़े पाक पे सलाम पेश कर रहे हो, सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी मुर्शिदी हबीबी या रसूलल्लाह, वैसे ही जैसे रोज़े पाक पे पेश किया जाता है। सलाम मिन कुल्ले मकाम कहते हैं, हर जगह से सलाम होता है। तुम मस्जिद रोज़े पाक के सामने खड़े हो, मस्जिद नबवी के बाहर खड़े हो, मदीने शहर के बाहर खड़े हो, पाकिस्तान आके खड़े हो जाओ, तुम्हारी निगाहों के सामने अगर रोज़े पाक है तो सलाम पेश करो, तुम्हारा सलाम पहुंचेगा। अपना ताल्लुक बनाओ,
اپنے آپ کو پیش کرو سیدی کے سامنے، اپنی فائل تو آگے بھیجو، اپلیکیشن تو ڈالو. کرم جب خواہش ہی نہیں کرتے، وہ اقبال بابا نے کہا تھا کہ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی طالب ہی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں تو عطا کرنا چاہتا ہوں، تم میں کوئی طلب ہی نہیں کرتا. اس ربیع الاول کو ضائع نہیں کرو. یہ ماحول بنا ہوتا ہے سیدی سے محبت اور پیار اور تعلق کا. اپنے تعلق کو استوار کرو، دوبارہ سیدی کے پاس جاؤ، حاضری دو، اپنے آپ کو پیش کرو. سیدی میں آپ کا امتی ہوں، حاضر ہو گیا ہوں، بہت گناہ گار اور غافل رہا اب تک، کہ اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. مجھے اپنی چادروں میں چھپا لیجئے، اپنے کرم اور فضل میں لے لیجئے. مجھے اس جماعت کا حصہ بنا دیجئے جس سے آپ راضی ہیں، جو آپ سے راضی ہیں. اس جماعت کا حصہ بنائیے جو غزوہ ہند میں اور امام مہدی میں اور خراسان والے لشکر میں اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور دجال کو قتل کرنے والی فوج میں ہوگا، اور اس جماعت میں ہوگا جو خلافت المناج النبوہ قائم کرے گی. طلب تو کرو، اللہ کبھی طلب کرنے والے کی طلب کو ضائع نہیں کرتا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة العين واجعلنا للمتقين إماما. یا ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا. وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یا ذو الجلال والاکرام، یا عزیز، یا قہار، یا جبار، یا ذو الانتقام. اللہم اجعلنا ممن نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا غزوة الہند وفتح الدہلی. اللہم ارزقنا غزوة الشام وفتح القدس. اللہم ارزقنا خلافت منہاج النبوہ. اللہم ارزقنا حیات الطیبہ ورزق الکریم وحسن الخاتمہ وموت الشہادہ. اللہم اجمع بیننا وبین حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا قبل الآخرہ. یا ربی نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر. اجعلنا من اسود اللہ واسود الرسول. اجعلنا من سیوف اللہ وسیوف الرسول. علیک توکلنا ربی لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تقبل منا یا ربی نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر. علیک توکلنا لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین یا رب العالمین.